ایک یہ کہتے ہیں کہ الٹا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے، یعنی اس پہ نماز پڑھنا الٹا کپڑا پہن کر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قمیص کے اندر سے بنیان خود بخود الٹا ہو جاتا ہے، اور صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اب جبہ وغیرہ ہو تو اس میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے کہ اس کو سیدھا کر دیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا، یہ وہ الٹا کپڑا ہے جو نمایاں طور پہ نظر بھی آ رہا ہو، جیسے الٹی قمیص پہن کے آپ کھڑے ہو جائیں، الٹی شلوار پہن کر، ویسٹ کوٹ الٹی پہن کر آپ کھڑے ہو جائیں، تو چونکہ اس حالت میں انسان عام لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے؟ تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ جی یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اندر آپ نے کوئی چیز الٹی پہن لی، مثلا بنیان الٹا پہن کے اور اوپر آپ نے قمیص پہن لی، اب تو نظر ہی نہیں آ رہا، تو اب یہ نہیں ہے کہ مطلقاً الٹا پہننا کوئی ناجائز کا مطلب حکم لگوائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر بنیان آپ نے جان بوجھ کر بھی اندر الٹا پہن لیا، اوپر قمیض آ گئی ہے، بلا کراہت نماز جائز ہے۔ اب اس میں تو جو آپ بتا رہے ہیں تو ایک اور مجبوری کی صورت ہے کہ خود بخود ہی وہ فولڈ ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بالوں میں کالا خضاب لگانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس کی ممانعت پر موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کالا خضاب استعمال کرے وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت پر رحمت فرمائی، اس وجہ سے کہ بعض صحابہ کرام سے اور بعض نفوس قدسیہ سے، بزرگان دین سے کالا خضاب ثابت ہوا۔ لیکن جو ناجائز کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، وہ اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اصل میں جہاد کیا کرتے تھے، مجاہدین تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بالوں کو کالا کیا کہ اگر وہ سفید بال کے ساتھ پہنچیں گے تو دشمن کی حوصلہ افزائی ہوگی، دشمن پہ روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے کہ کالی کالی داڑیاں، کالے کالے بال نظر آئیں گے تو لگے گا بہت سارے جوان لوگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، کہ روب اور دبدبہ قائم ہوگا، اس لیے مجاہدین کے لیے اجازت ہوگی، یہ کہتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ اس کو جو اکابرین نے کیا اس کو مطلقاً وہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کے لیے نہیں، بلکہ ہر وہ شخص کے جو کسی لحاظ سے اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہو کہ اگر وہ سفید بال ہوں گے تو دین کا، مسلک کا، مکتب فکر کو نقصان ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کرنا صحیح ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دلائل اس باب میں مختلف اور عمل پیرا ہونے والے بھی لوگ مختلف۔ ہم جو ہے، میں خاص طور پر، ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو اس کو منع کرتے ہیں، اس لیے میں کبھی داڑھی میں کالا خضاب نہیں لگاتا ہوں، میں مہندی یوز کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی دوسری سمت میں کوئی عالم دین ہے اور وہ کالا خضاب یوز کرتے ہیں تو ہم ان پہ تنقید بھی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ یہ حرام کر رہے ہیں، نہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی ایک شرعی دلیل موجود ہے۔ تو اب عوام الناس اس بات سے اچھی طرح سمجھ سکتی ہے کہ عوام الناس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی صحیح رہنمائی کے کسی بھی عالم پر تنقید کر دیں۔ آپ اگر ان علماء کو فالو کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کالا خضاب استعمال کرنا منع ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ان کو فالو کیجئے، لیکن دوسروں پہ اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اپنی شرعی دلیل کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہوگی، خصوصاً جب وہ عالم دین ہوں، خصوصاً جب کہ وہ مفتی ہوں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ان مسائل کو اتنی شدت کے ساتھ نہ دیکھا جائے، ان میں بڑی گنجائش ہوتی ہے ان مسائل کے اندر، کیونکہ تعویلات ہر ایک اپنے اپنے طور پر کر رہا ہوتا ہے۔